عظمت علماء دیوبند، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء اکابرین علماء دیوبند، اکابرین جھاگڑیاں، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو صرف آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، سجے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب سے تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائے کے ستکریم قرآ عظام، نہایت ہی سعادت مند صداقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حورداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں جامع مسجد تقویٰ چامریاں کے اندر ایک عظیم الشان دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو سیرت شافع محشر کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آمین۔ بانیان محفل کو جزائے خیر نصیب
قاضی سعید الرحمان صاحب، ہمارے بھائی مفتی الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب اور بھائی قاری عبید الرحمان صاحب، بھائی محمد طلحہ صاحب، اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی محبتوں کے پیش نظر آپ سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس رشتے کو دنیا میں بھی ہمارے لیے نفع بخش بنائے اور آخرت میں بھی آپ کے اور میرے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ بڑی عظیم محفل ہے، دستار بندی اور پھر طلباء کی مطلب ہے تکمیل تعلیم، اس حوالے سے جو بھی محفل ہوا کرتی ہے بڑی عزت والی محفل ہوا کرتی ہے، اور الحمدللہ اسٹیج پر علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور آپ ان کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام علماء کا آنا، شعراء کا آنا، اس فقیر کا آنا، آپ سب کا آنا، ہمارا ملنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن پاک کی کلمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد کی جماعت ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو جب بھی محمد علیہ السلام اور ان کی جماعت کو دیکھے گا رکوع میں ہوں گے، سجدوں میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی معیت، ان کی شدت، ان کی رحمت، ان کی سخاوت، ان کے رکوع، ان کے سجدے خالصتاً اس نیت سے ہوں گے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کی رضا مل جائے۔ اس آیت کا بڑا خوبصورت ترجمہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو پریشان کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو پریشان کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو اولاد ہے مومن۔ یہ صفت ہے مومن، اور یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جو محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی جماعت کی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بات جب جماعت مصطفیٰ کی کرتے ہیں اس میں حضور کی ہر نسبت جو ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی نسبت یارانے کے اعتبار سے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت گھرانے کے اعتبار سے ہو۔ سامعین محترم، آیت کے شروع میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعارف کروایا گیا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الاصحاح فی الکتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی قدرت کا آئینہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قدرت کا آئینہ ہے۔ جس طرح محبوب آئینے میں اپنا عکس دیکھتا ہے، پھر اس آئینے کی حفاظت کرتا ہے، اس آئینے کو صاف رکھتا ہے، اس میں محبوب اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح نبیوں کی ذات کی اللہ حفاظت کی فرماتے ہیں اور ان کو صاف، شفاف، مزکہ، مصفہ رکھتے ہیں، ان کو پاکیزہ رکھتے ہیں اور ہر اعتبار سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اللہ نے اپنی قدرت کو دکھانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی ذات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت بے شک ہے لیکن نظر تو نہیں آتے، ارض و سما کا خالق اللہ ہے، کون و مکان کا مالک اللہ ہے، بحر و بر کا خالق اللہ ہے، خشک اور تر کا مالک اللہ ہے، ذرہ ذرہ اس کی دسترس میں ہے،
ہوائیں چلیں یا رک جائیں اسی کا حکم ہے، کائنات کا ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں ہے۔ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مولا، مشکل کشا بے شک اللہ ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ اس اللہ رب العزت کو اگر کسی نے اس کی قدرت کے اعتبار سے کما حق ہو پہچاننا ہے، اسے در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ بے شک آپ قرآن پڑھیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں، لب حضور کے ہیں، زبان حضور کی ہے، منہ مبارک حضور کا ہے، لیکن جب حضور گفتگو فرماتے ہیں، کائنات کا رب فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جب آپ اپنا لب کھولتے ہیں، لفظوں کے موتی ڈولتے ہیں، زبان آپ کی ہوتی ہے، ہونٹ آپ کے ہوتے ہیں، گفتگو آپ کی ہوتی ہے، بات خدا کی۔ اب بات حضور نے کی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میں بولا ہوں۔ تو اس آیت کی روشنی میں اگر اللہ نے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کو کسی نے دیکھنا ہے تو محمد کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضور نے مٹھی خاک کی اٹھائی، دشمن پر پھینکی، ہاتھ حضور کے، فعل حضور کے، مٹھی خاک کی پھینکی حضور نے ہے، لیکن کائنات کا رب فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جب آپ مٹھی خاک کی پھینک رہے تھے، آپ نہیں خدا پھینک رہا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں بھی حضور کے کام کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ بے شک۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ بیعت رضوان کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے بیعت لی۔ یاد رکھیں، علماء کی محفل میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بڑی حساس تھی۔ جب بھی روایات میں اگر آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر ہوا تو حضور جلال میں آ گئے۔ بڑی مشہور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کیا گیا، معاہدہ کرنے والے نے کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ موقع پر نہ ہو تو معاہدہ کون پورا کرے گا؟ حضور نے فرمایا اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر اس معاہدے کو پورا کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آیا، کہنے لگا اگر ابو بکر بھی اس وقت فوت ہو چکے ہوں اور وہ نہ ہو تو پھر حضور نے فرمایا پھر اس معاہدے کو عمر پورا کرے گا۔ وہ چلا گیا، پھر واپس آیا، کہنے لگا اگر ہو سکتا ہے جب میں آؤں عمر بھی نہ ہو۔ پھر حضور نے فرمایا پھر عثمان اس معاہدے کو پورا کرے گا۔ وہ باہر چلا گیا، کچھ دیر بعد آیا، کہتا ہے میں آؤں اور ہو سکتا ہے عثمان بھی فوت ہو چکے ہوں۔ علماء کی محفل ہے، حضور غصے میں آیا، فرمایا اگر عثمان فوت ہو جائے تو تو بھی مر جانا۔ غصے میں آیا کہ تم بھی مر جانا۔ پھر یہ روایت بتاتی ہے کہ جب بھی حضرت عثمان کی وفات کی بات ہوتی حضور جلال میں آ جاتے۔ خبر ہوئی کہ عثمان شہید ہو گئے، حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا اے میرے صحابہ عثمان شہید ہو گئے، زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ آؤ بیعت کرو، یا تو ہم ان سے بدلہ لیں گے عثمان کا، یا پھر ہم بھی وہی شہید ہو کر جائیں گے جہاں عثمان پہنچ چکا ہے۔ اب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اس بیعت کی اتنی ہیبت بیٹھی کافروں کے دل میں کہ انہوں نے فوراً پیغام بھجوایا کہ نہیں، آپ تک غلط خبر پہنچی ہے، عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان زندہ سلامت ہمارے پاس ہے۔ پتہ چل گیا حضور کو،
لیکن حضور نے بیعت پھر بھی جاری رکھی، فرمایا نہیں بیعت مکمل ہو گئی۔ جب بیعت مکمل ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان اس موقع پہ ابھی یہاں موجود نہیں، میں اپنا یہ ہاتھ عثمان کی جانب سے اوپر رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نیچے ہاتھ حضور کا، اوپر ہاتھ صحابہ کے، اور سب سے اوپر ہاتھ بھی حضور کا۔ اب سب سے اوپر والا ہاتھ ہے تو حضور کا، لیکن اللہ یہاں بھی خاموش نہیں ہوئے، فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے پیارے پیغمبر جو صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے نا، یہ مصطفیٰ کا نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی خود قدرت کا آئینہ ہوتا ہے، حضور بولے ہیں تو رب کہتا ہے میں بول رہا ہوں۔ حضور نے مٹھی خاک کی پھینکی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے پھینکی ہے۔ حضور نے سب سے اوپر ہاتھ رکھے تو اللہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، قرآن پڑھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی غلامی کی، جو در مصطفیٰ پہ آ گیا، جس نے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر لیا، جو میرے مصطفیٰ کی راہوں پہ چلا، جس نے محمد کی اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی۔ نبی قدرت کا آئینہ ہوتا ہے۔ آقا نامدار حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ رب لم یزل نے پاک پیغمبر کو ایسا بنایا جیسا حضور کے شایان شان تھا، پھر ساری کائنات کے سامنے حضور کی ذات کو رکھ کے پھر آقا کے اوصاف اللہ نے خود بیان کیے ہیں۔ ایک تعریف ہے جو منبر پہ خطیب کرتا ہے، ایک تعریف ہے جو لفظوں میں نقیب کرتا ہے، ایک تعریف ہے جو شاعر شعروں میں کرتا ہے، ایک تعریف ہے جو محدث درس حدیث میں کرتا ہے، ایک تعریف ہے جو مفسر اپنے لفظوں سے ترتیب دیتا ہے، ایک تعریف ہے جو دنیا کی مسجد منبر اور محراب میں کی جاتی ہے، اور ایک تعریف وہ ہے جسے کائنات کا رب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر شروع کرتے ہیں تو پھر تعریف بھی اللہ خود کرتے ہیں اور پھر خود ہی کہتے ہیں، کوئی شک نہیں، گویا کہ اللہ یوں کہتے ہیں والضحیٰ لا ریب فیہ واللیل اذا سجا لا ریب فیہ الم نشرح لک صدرک لا ریب فیہ ما زاغ البصر وما طغی لا ریب فیہ ید اللہ فوق ایدیہم لا ریب فیہ محمد الرسول اللہ لا ریب فیہ سبحان الذی اسری بعبدہ لا ریب فیہ۔ کائنات کا رب کبھی میرے پیغمبر کا چہرہ ذکر کرتے پھر خود بتا کے کہتے ہیں شک نہ کرنا، کبھی پیغمبر کی زلفوں کا ذکر کرتے پھر خود ہی کہتے ہیں شک نہ کرنا، کبھی پیغمبر کے سینے کی بات کرتے پھر خود ہی کہتے ہیں شک نہ کرنا، کبھی پیغمبر کے کمبل کی عزت بیان کرتے پھر کہتے ہیں شک نہ کرنا، کبھی پیغمبر کی چادر کی بات چلتی ہے پھر اللہ کہتے ہیں شک نہ کرنا، کبھی پیغمبر کی معراج کی بات ہے شک نہ کرنا، نبی کی نبوت کے راج کی بات ہے شک نہ کرنا۔ ذوق میں کہنا چاہتا ہوں کائنات کا رب کہتے ہیں والذین معہ، ابو بکر عزت دار ہے لا ریب فیہ شک نہ کرنا، والذین معہ ابو بکر کی معیت میں شک نہ کرنا، اشداء علی الکفار عمر کی خیرت ایمانی میں شک نہ کرنا، اور اسی طرح فرمایا رحماء بینہم عثمان کے جود و سخا میں شک نہ کرنا، تراہم رکعان سجدا علی کی عبادت میں شک نہ کرنا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بات معاویہ کی ہے، ابو سفیان کی ہے، عبداللہ کی ہے، عبد الرحمن ابن عوف کی ہے، سعد کی ہے، سعید کی ہے، بلال کی ہے، حمزہ کی ہے، خالد ابن ولید کی ہے، نبی کے یرانے کی ہے، یہ نبی کے گھرانے کی ہے، السابقون الاولون کی ہے، یا پھر بعد میں آنے کی والے والذین اتبعوہم بإحسان کی ہے۔ کائنات کا رب نبی کے یرانے کو بیان کر کے کہتے ہیں لا ریب فیہ شک نہ کرنا، نبی کے گھرانے کا ذکر کر کے لا ریب فیہ شک نہ کرنا، اور رب نبی کی نسبت
چیزوں کو بیان بھی خود کرتے ہیں پھر جھوٹ کے کہتے ہیں نا مضمون الہی تیری صورت کا بیان ہے، واللیل تیری زلف حسین تر کا تصور، مازاغ تیری آنکھ کے سرمے سے عیاں ہے، آقا لک صدرک تیرے سینے کا تقدس، ورفعنا لک ذکرک تیری رفعت کا نشان ہے، ما ینطق تیری جنبش لب حق کی حقیقت، والعصر تیرے دور بہاراں کا سما ہے، جس جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی، آصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہ زماں ہے، سبحان اللہ، بادشاہ ہوئی ہے جو حضور کا غلام ہے، وہ تخت پہ ہے یا تختہ دار پہ، تاریخ میں سلام اسی کو کیا ہے جو حضور کا غلام ہے، وہ مسند خلافت پہ ہے یا کرب بلا کی دھرتی پہ نیزے کی نوک پہ ہے، تاریخ نے سلوٹ اسے کیا ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا ہے، حضور کی راہوں پہ چلے، جس نے محمد الرسول اللہ کی محبت کو حرز جاں بنایا ہے، کائنات میں بھی عزت اسی کی ہے، آخرت میں بھی عزت اسی کی ہے، وہی بادشاہ ہے جو حضور کا غلام ہے۔ یاد رکھیں اس اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی واسطہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ، اور وہ ہے محمد الرسول محمد علیہ السلام و تسلیم کی ذات۔ حضور کو چھوڑ کر کوئی خدا تک پہنچ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ رب کا اصول ہی نہیں ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی پابند کیا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ایمان لانے کے بھی پابند ہو اور ذکر مصطفیٰ کرنے کے بھی پابند ہو۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے ایک بھی نبی ایسا نہیں جس کو حضور کی معرفت نہ تھی، ہر نبی کو حضور کی معرفت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ تک پہنچنا ہے تو حضور تک پہنچنا ہوگا، حضور کو چھوڑ کر کوئی خدا تک پہنچے یہ رب کا دستور نہیں ہے، یہ رب کا قانون نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو عزت اتنی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں اعلیٰ نبوت حضور کا مقدر، رسولوں میں اعلیٰ رسالت حضور کا مقدر، ادیان میں سب سے اعلیٰ دین حضور کا مقدر، کتابوں میں سب سے اونچی کتاب حضور کا مقدر، زمانہ سب سے اعلیٰ حضور کا مقدر، گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ حضور کا مقدر، اور یارانہ بھی سب سے اعلیٰ حضور کا مقدر، سب سے اعلیٰ حضور کو بنایا۔ اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات محمد الرسول اللہ، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، بات ہی ختم، حضور کی ذات پہ ذات مکمل، حضور کی بات پہ بات مکمل، حضور کی ذات پہ ذات مکمل۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور حضور کی بات پر بات ختم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آقا آخری نبی ہے، حضور پر نبوت مکمل ہے، آپ علیہ السلام پر نبوت کا پیغام مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کائنات کو کسی بھی اور نبی کی بطور پیغمبر ضرورت نہیں، ضرورت دھرتی کی مکمل ہو گئی۔ اب کائنات میں راج ہے تو صرف محمد کی نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے ساتھ بات۔ آقا کے بعد اب اس کائنات میں کوئی بھی نبی بطور پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد میں جو بات ہے وہ آخر قیامت کے قریب وہ آئیں گے، اور حدیث شریف میں بھی ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے لیکن امام تم میں سے ہوگا، امامت تم میں سے ایک آدمی کرائے گا۔
اس حدیث کے تناظر میں محدثین نے بڑی گفتگو کی ہے خوبصورت، کئی سوالوں کے جواب ہے۔ ایک مشہور سوال، جب اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے زندگی کی آخری نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی ہیں اور حضور نبی ہیں، امتی کے پیچھے نبی کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان امتی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے۔ جس طرح عیسیٰ اللہ کے نبی کی نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے ہو گئی، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی نماز بھی حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں وہاں پر بھی کوئی اعتراض نہیں اور یہاں پر بھی۔ حضور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھے تو فیصلہ حضور کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھے تو یہ بھی فیصلہ اللہ رسول کا ہے۔ ہم نے اس فیصلے کو بھی تسلیم کر رکھا ہے، ہم نے اس فیصلے کو بھی تسلیم کر رکھا ہے۔ بے شک۔ دوسری بات، امام مہدی علیہ الرضوان جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آتا دیکھیں گے تو مصلی امام میں چھوڑ کے پیچھے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نماز پڑھانے نہیں پڑھنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس امت کا فرد سیدنا امام محمد المہدی امام ہوں گے، اس بات کا اعلان ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی۔ نبوت کے بعد خلافت کا یہ سلسلہ آگے چلتا ہوا امام محمد المہدی تک پہنچا ہے۔ حضرت عیسیٰ بے شک نبی ہیں، لیکن اس وقت وہ نبی ہونے کے باوجود بھی شریعت کی پیروی محمد کی کریں گے۔ بے شک، بے شک۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نبوت ان سے واپس ہو، اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے وہ نبی ہے، بے شک۔ وہ نبی ہے، واپس نہیں ہوگی نبوت، وہ نبی ہے۔ لیکن یہاں پر امام محمد المہدی نماز جب پڑھائیں گے تو شریعت محمدیہ کی روشنی میں نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ پیچھے آ کر جب نماز پڑھیں گے تو دنیا کو یہی پیغام ہوگا کہ نبوت وہی تھی جس کی پیروی حضرت امام مہدی کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ کر اعلان ختم نبوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی اس دھرتی پہ نہیں آئے گا بطور پیغمبر۔ اس دھرتی کو ضرورت ہی نہیں، ضرورت پوری ہو گئی۔ اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہے، بے شک۔ اور کسی بھی جہت سے کوئی رتی برابر بھی گنجائش نہیں کہ حضور کی ختم نبوت کی دستار میں کوئی بندہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی ذلی بروزی کنوزی یا مرز کانی جیسا موزی ہواؤں میں اڑے، فضاؤں میں اڑے، پانی پہ چل کر دکھائے، یہاں تک کہ فرشتے بھی ساتھ لے کر آ جائے نا، ہم اس سے دلیل بھی نہیں مانگیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت محمد کی ذات ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ علماء تو الحمدللہ بڑے محتاط ہیں اس معاملے میں، لیکن آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مرزائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، کاروبار میں شرکت، ان کی مصنوعات خریدنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے لیے نرم رویہ رکھنا غلط بات ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے اور ان کا زنگ آپ کے دلوں کو لگے گا، ان کے سوالات آپ کو پریشان کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آئیں اور ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی ضائع کر بیٹھے۔ یہ پچھلے دنوں میں یہ واقعہ کئی رسالوں میں چھپا ہے، فیس بک پہ بھی یہ واقعہ چلتا رہا ہے کہ آدمی کہتا تھا کہ میں 40 سال ایک مرزائی کے ساتھ رہا ہوں، اس نے تو مجھے کوئی خاص بات نہیں کی مذہب کے حوالے سے۔ تو پوچھنے والے نے بتایا کوئی ایک بات تو کی ہوگی، اس نے کہا بس یہی ایک سوال کیا تھا اس مرزائی نے کہ حضور اعلیٰ ہیں یا حضرت عیسیٰ اعلیٰ ہیں؟ تو میں نے کہا حضور اعلیٰ ہیں۔
ان کا پھر حضور کہاں ہے؟ میں نے کہا اپنے روضہ میں ہے۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ میں نے کہا آسمانوں میں ہے۔ تو مرزائی کہتا ہے جو خیر اعلیٰ ہے حضور کی نسبت سے۔ ویسے حضرت عیسیٰ بہت شان والے، یہ بات سے پہ رکھنا، اللہ کے نبی کی کسی کی بھی شان گھٹانے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہر نبی کی شان ہے حضور کے تناسب سے۔ ان کا حضرت عیسیٰ کی شان حضور کی نسبت جب کم ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، تو وہ تو اوپر ہے اور حضور جو ہے وہ زمین میں ہے، روضہ میں ہے۔ اب یہ عام آدمی کا بیچارہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر جواب نہیں دے سکا۔ یاد رکھے جب ایسا معاملہ ہو تو ہمیشہ علماء کے پاس آؤ۔ یہ علماء، یہ خاک نشین، یہ قلندران دین، یہ آپ کے عقیدے کے محافظ ہیں۔ یا عالم دین جس بھی سٹیج پہ ہے، یاد رکھنا عالم عالم ہی ہے، وہ مسند تدریس پہ ہے، وہ تبلیغ میں ہے، یا پھر وہ سیاست میں ہے۔ عالم اپنے ڈیوٹی سے غافل نہیں ہے۔ بے شک یہ فرق آپ کے دلوں میں باطل طبقے نے ڈالے کہ سیاسی علماء اور ہوتے ہیں، اور جی سیاسی علماء، آپ مجھے بتائیں مرزائیوں کو جوتے مارنے والے کون تھے؟ سیاسی علماء تھے۔ بے شک غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، بے شک ہاں جی شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سمیت کتنے علماء تھے۔ یہی علماء تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر، خصوصاً سیاسی علماء پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا اور مرزائیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دلوایا۔ بے شک اب وہ آپ کو علماء کا فرق کر کے، جی سیاسی علماء اور ہوتے ہیں، جی دوسرے علماء اور ہوتے ہیں، یہ کہ آپ کے دل سے علماء کی عزت نکالنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر میدان کا اپنا اصول ہوتا ہے، ہر میدان کے اپنے اوزار ہیں۔ سونار کی ہتھوڑی اور ہوتی ہے، لوہار کی ہتھوڑی، درخان کے اوزار اور ہوتے ہیں، اور اساری کرنے والے مستری کے اوزار۔ اور اب آپ غصے ہو رہے ہو کہ جی میاں سونار کے پاس لوہار والا ہتھوڑا کیوں نہیں، تو یہ غصہ بنتا ہے۔ یا آپ لوہار سے کہیں کہ اتنی بڑی ہتھوڑی رکھے بیٹھا، سونار جیسی چھوٹی ہتھوڑی کیوں نہیں رکھی؟ بھائی اس لوہار کا اپنا میدان، سونار کا اپنا میدان، درخان کا اپنا میدان، اور معمر کا اپنا میدان، جو عمارت تعمیر کر رہے ہر ایک اپنا میدان، اور اوزار بھی علیحدہ علیحدہ۔ جو مسند تدریس پہ بیٹھا ہے اس کی ضرورت اور ہے، جو خطابت کے میدان میں ہے اس کی ڈیوٹی اور ہے، جو سیاست کے میدان میں ہے اس کا طریقہ کار اور ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے کہ رسول اللہ قدیم غالب رہے، خلافت راشدہ کی بات چلتی رہے، محبت اصحاب پیغمبر ملتی رہے، اہل بیت کی محبت کا درس چلتا رہے۔ تو علماء کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ یہ باطل طبقہ تمہیں ان علماء سے دور کرنا چاہتا ہے جن علماء نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل عقائد کی نفی کی، تمہارے عقیدوں کا دفاع۔ بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاء رہبر اور راہزن میں پہچان پیدا کرو۔ ضروری نہیں کہ جو بات تمہیں سمجھ آئی ہے وہی وہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کی سوچ سے اوپر کی ہوں، لیکن اپنے علماء پہ اعتماد رکھیں۔ آپ لوگ کو اگر کبھی بھی کوئی وسوسہ ڈالا جائے تو آپ علماء کے پاس آئیں، یہ آپ کو اس کو وضاحت کریں گے۔ اب سوال تو اس مرزائی نے داغ دیا مسلمان پر کہ حضرت عیسیٰ اوپر ہیں، حالانکہ حضور سے شان میں کم ہے، اور حضور شان میں زیادہ ہے لیکن زمین میں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور آسمانوں میں ہوتے۔ پریشان تھا، علماء سے رجوع کیا تو علماء نے اسے بتایا پہلی بات تو یہ کہ تجھے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا مرزائیوں کے پاس، لیکن تو بیٹھا ہے اور اب تیرے دل میں وسوسہ آ گیا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے عالم دین نے اسے کہا کہ تو نے کبھی ترازو دیکھا؟ اس نے کہا ہاں جی دیکھا۔ اس نے کہا ترازو کا جو وزنی حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ کدھر ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے۔ تو جو وزنی ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور جو کم وزنی ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ تو عالم دین نے بطور مثال سمجھایا کہ حضور علیہ السلام شان میں وزن کے اعتبار سے زیادہ ہے، اس لیے ترازو کا یہ پلڑا جھکا ہوا ہے۔
اور ان کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وزن کم ہے تو وہ پلڑا اوپر ہے. بات سمجھائی؟ پھر عالم دین نے سے اگلی بات کی. اس نے کہا یہ بتاؤ دماغ زیادہ قیمتی ہے یا ٹوپی؟ دماغ قیمتی ہے یا ٹوپی؟ دماغ قیمتی ہے نا, تو ٹوپی کدھر ہے؟ دماغ کے اوپر ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹوپی کی شان زیادہ ہو گئی ہے؟ کہا یہ نہ دیکھو کہ اوپر کون ہے اور نیچے کون ہے, یہ دیکھو شان کس کی اللہ نے کتنی بنائی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اوپر کون ہے نیچے کون ہے یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں. کون پہلے نمبر پہ خلیفہ ہے, کون چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہے, یہ فیصلے تو اللہ رسول کے ہیں. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی کی عزت کرے, نبی کے ہر صحابی کی عزت کرے. وہ پہلا خلیفہ ہے تب بھی عزتدار ہے, چوتھا خلیفہ ہے تب بھی عزتدار ہے, وہ عیسیٰ روح اللہ ہے پھر بھی عزت والے ہیں, محمد رسول اللہ ہے پھر بھی. اچھا یہ بتاؤ فرشتوں کی شان زیادہ ہے یا نبیوں کی؟ فرشتے کہاں ہیں؟ اوپر. انبیاء کے روضے کدھر ہیں؟ تو کیا پھر فرشتوں کی شان نبیوں سے زیادہ ہو گئی؟ شان تو وہ ہے جو اللہ رسول نے بنا دی. یہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور جس جگہ پر حضور کا روضہ ہے اللہ نے جنت اسی جگہ میں رکھ دی, اسی جگہ کو جنت بنا دی ہے. وہی پہ حضور کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے قدموں سے, حضور کے جسم سے زمین کا جو حصہ مس ہوا وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. بے شک اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اے اہل ایمان, اپنے عقیدے کا دفاع چاہتے ہو تو علماء کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھو. یہ لوگ جو آپ کو بار بار متوجہ کر کے آپ سے آپ کے بچے مانگتے ہیں, اپنے لخت آپ کے لخت جگر مانگتے ہیں کہ انہیں بھیجو, ہم انہیں قرآن سکھائیں, ہم انہیں قرآن سکھائیں, یہ قرآن پڑھیں. ان علماء کو معمولی مت سمجھے, قرآن پڑھنے والے علماء کو معمولی مت سمجھے. جس دن قرآن پڑھنے والے نہ رہے اللہ نظام شمسی کو اسی طرح قائم نہیں رکھے گا. سورج بے نور ہو جائے گا, سمندروں کو آگ لگ جائے گی. یہی علماء ہیں جنہوں نے ہر دور میں آپ کے عقیدوں کا تحفظ کیا ہے. یہ مدارس, یہ مساجد, یہ منبر, یہ محراب, یہ درس, یہ تدریس, یہ سلسلے چلتے رہنے چاہیے. دشمن کو آپ کے ایٹم بم سے کوئی خطرہ نہیں ہے, انہیں خطرہ ہے تو آپ کے قرآن پڑھنے والے بچوں سے خطرہ ہے. بے شک وہ محسوس کرے. حالانکہ یہ قرآن پڑھنے والے تو بڑے پرامن لوگ ہیں, پرامن لوگ ہیں. اور پاکستان کا سر دنیا میں فخر سے بلند کرنے والے بھی یہی مساجد مدارس والے لوگ ہیں. بے شک کوئی ایک یونیورسٹی پاکستان کی ایسی دکھاؤ جہاں یورپ سے طالب علم پڑھنے آ رہے ہیں. اربوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے ہمارا یونیورسٹیوں پر, کالجز پر, اربوں ڈالر. لیکن کوئی ایک بھی پاکستان کی یونیورسٹی ایسی نہیں جس میں یو ایس اے سے لوگ ویزا لے کر آ رہے ہوں کہ پاکستان میں ہم جو ہے فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں. آپ کے لوگ ویزے لے کر روس میں جا رہے ہیں, چائنا میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, یو ایس اے میں جا رہے ہیں, یو کے میں جا رہے ہیں. آپ کے لوگ ادھر سے کوئی بھی, آپ کے پاکستان میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, نہ ایسا ادارہ ہے, نہ کوئی ایسی یونیورسٹی جہاں پڑھنے کے لیے آئے. لیکن آپ کے ملک میں ایسے مدارس ضرور ہیں کہ یو کے اور یو ایس اے سے لوگ ویزے لے کر یہاں دین پڑھنے آتے ہیں. غیر ممالک سے لوگ ویزے لیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں قرآن پڑھنے جا رہے ہیں, دین پڑھنے جا رہے ہیں, تبلیغ سیکھنے جا رہے ہیں. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں, عزت دار لوگ ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت والے دن قرآن کہا, اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا, جنت اسی لیے چلتا جا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں توفہ حفاظ کی روایت ہے کہ جب کوئی بچہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور صرف بسم اللہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ, بچے کی بخشش ہو گئی, اس بچے کے استادوں کی بخشش ہو گئی, اس بچے کے والدین کی بھی بخشش ہو گئی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کو اللہ نے قرآن نصیب کیا. اللہ یہ قرآن میں نصیب ہی رکھے. آمین. خوش نصیب ہیں وہ ہمارے وہ بھائی جنہوں نے عالم دین ہونے کی سند حاصل کی ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ والد ہیں جن کے بچے اللہ نے قرآن کے قابل سمجھے.
خوش نصیب ہے وہ اساتذہ جن کی محنت کا ثمر ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے جیب کی کمائی کا مخصوص حصہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ ہوا۔ اے اہل ایمان، بات کو سمجھتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی واسطہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور کو چھوڑ کر کوئی خدا تک پہنچ سکتا، اور رسول اللہ تک پہنچنے کا بھی ایک ہی واسطہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے جماعت مصطفیٰ۔ بے شک نبی کی جماعت کو چھوڑ کر کوئی اللہ تک پہنچ جائے، یہ ہو سکتا ممکن نہیں۔ اور ہم اہل سنت جب بات جماعت مصطفیٰ کی کرتے ہیں، اس میں نبی کا یارانہ بھی ہے، اس میں نبی کا گھرانہ بھی ہے۔ بے شک ہم اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رکھتے، کوئی اس میں منطقی لب و لہجہ نہیں اختیار کرتے۔ ہر وہ ہستی جو نبی کے یارانہ میں شامل ہے یا نبی کے گھرانے میں شامل ہے، ہم سب کو اپنے ایمان کا معیار سمجھتے ہیں۔ بے شک اور کیوں نہ سمجھیں؟ جن کی زندگیاں نبی اور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر لگ گئی۔ بے شک حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، یہ احد کے شہید ہیں۔ جب احد کی جنگ ختم ہوئی، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ سعد نظر نہیں آ رہے، تلاش کرو، زخمیوں میں دیکھا نہیں ملے۔ صحابی رسول نے اونچی آواز میں کہا، سعد کہاں ہو؟ اللہ کے رسول تمہیں سلام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ شہیدوں میں سے ایک کمزور سی آواز آئی، میں کدھر ہوں؟ جب صحابی وہاں پہنچے، حضرت سعد بن ربیع زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو میرا بھی سلام دینا اور بتانا کہ مجھے 12 نیزے لگے اور ایک نیزہ آر پار ہو گیا، بچنا مشکل ہے، لیکن میرے خاندان والوں کو اکٹھا کرنا، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہنا کہ تمہارا سردار سعد بن ربیع کہہ رہا تھا کہ میں نے نبی کے ہاتھوں پر بیعت لی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کو یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ سعد بن ربیع کہہ رہا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگوں، تم سب بھی قتل ہو جاؤ نا، حضور بچ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں، اور اگر تم میں سے ایک بندہ بھی زندہ بچ گیا اور حضور شہید ہو گئے تو کل قیامت والے دن مجھے منہ نہ دکھانا۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ وصیت سنائی گئی تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، فرمایا میرا ساتھ کتنا جو ہے میرے ساتھ مخلص تھا کہ شہادت کے وقت بھی اسے میری فکر تھی۔ سبحان اللہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خندق کے شہیدوں میں سے۔ خندق کے موقع پر جب جنگ طویل ہوتی ہے، صلح کی بات چلی تو اہل مکہ نے صلح کے لیے کہا کہ اگر اس سال مدینہ والے آدھی کھجور مدینہ کی ہمیں دے دے تو ہم جنگ ختم کرتے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تیسرا حصہ دے دے۔ یہی بات چل رہی تھی، قریب تھا کہ معاہدہ لکھا جاتا۔ حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگا ہے، ہلنا کی رگ کٹ گئی ہے، زخم پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آئے، آ کر حضور کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ صلح کی بات اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی اپنی رائے؟ حضور نے فرمایا ہماری رائے ہے۔ تو پھر سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم صلح نہیں کریں گے، ہم صلح نہیں کریں گے یا رسول اللہ، قلنا نعبد الاسلام، ایک وقت تھا ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اس وقت ہم اس وقت کے دور کے رذیل لوگوں میں شمار ہوا کرتے تھے، لیکن اس دور میں بھی یہ مکہ کے لوگوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ تڑی لگا کر ہم سے کھجوریں مانگیں، دھمکی لگائے اور کھجوریں مانگے۔ اس وقت بھی صرف یہ مہمان بن کر آتے تھے تو ہم کھانے کی کھجوریں دیتے تھے یا پیسوں سے لے کر جاتے تھے۔ یا رسول اللہ قد اعزنا بکا، اب تو آپ کے صدقے اللہ نے ہمیں عزت دے دی، سبحان اللہ ماشاء اللہ اب تو اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمیں عزت دے دی۔ لا نعطیہم تمرۃ واحدہ، یا رسول اللہ ہم انہیں ایک کھجور بھی نہیں دیں گے، لا نعطیہم الا السیف، ہم انہیں تلوار کے زخم دیں گے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے اس سردار کو جھڑکا اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگا کر کہا او بزدل، یہاں کیا بیٹھا ہے، اٹھ میدان میں نکل، حتی یحکم اللہ بیننا و بینکم، جب تک اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک کوئی صلح نہیں، چل میدان میں نکل۔
حدیث شریف میں غفاری لہٰذا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا اٹھو بھاگ جاؤ، کوئی صلح نہیں، ہم وہ کریں گے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت صاحب کو مسجد نبی کے قریب خیمے میں لٹا دیا کہ حضور روز بیمار پرسی کرنے کے لیے آتے ہیں، روز بیمار پرسی کرنے کے لیے آتے ہیں، زخم ٹھیک ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ دوبارہ میدان میں نکل آئیں گے۔ ایک دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں لیٹے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ اگر تیرے علم کے اندر ایک بھی لڑائی مکہ والوں سے اور رہتی ہے تو مجھے موت نہ دینا، جنہوں نے تیرے نبی سے کعبہ چھڑوایا میں ان سے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، اور اگر تیرے علم میں اور کوئی جنگ نہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ بزدل اللہ ہم سے نہیں لڑیں گے تو پھر میرے مالک مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر زخم پھوٹا، خون نکلا، خیمے سے جب خون باہر نکلا لوگوں نے کہا کہ سعد کے خیمے سے خون آ رہا ہے، حضور کو خبر دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے چلتے ہوئے آئے کہ آقا کی چادر زمین پر جلدی کی وجہ سے گھسٹتی ہوئی آ رہی، آ کر حضرت سعد بن معاذ کو اٹھایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھ کے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے اللہ میرے ساتھ کو آسان موت دینا۔ ادھر حضور کی دعا ختم ہوئی، ادھر حضرت سعد کی روح آسمان پر پرواز کرتی۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روح نکلی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب سعد کی روح نکلی ہے تو اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے، اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے۔ اور جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہوا تو حضور علیہ السلام یوں ایڑیاں اٹھا کر چل رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ ایڑیاں اٹھا کر کیوں چل رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں کی ضرورت۔ سبحان اللہ، یہ میرے پیغمبر کی جماعت ہے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتنی قربانی دی تو آج آپ مسجد میں بیٹھے نبی کی باتیں سن رہے ہیں۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی پہ وار دیا تو آج اللہ اکبر کی اذان آپ کے کانوں تک پہنچی ہے، یاسین والقرآن الحکیم کی تلاوت آپ کے کانوں تک پہنچی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچے یتیم کروائے لیکن نبی کی ذات پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، 4 بیٹے نے، چاروں کو میدان جہاد میں روانہ کر دیا، چاروں کو روانہ کیا۔ جب وہ جا رہے جاتے وہ پھر واپس بلا کہ ادھر آؤ میری بات سنو، کہا اے میرے بیٹو انکم لبنو رجل واحد، تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، کما انکم لبنو امرأۃ واحدہ، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اے میرے بیٹو جب میں کنواری تھی ولا فتحت خالکم، تو میں نے تمہارے ماموں کی پگڑی میلی نہیں کی، اس کا ساتھ جھکنے دیا، اور جب میری شادی ہو گئی تو ما خنت اباکم، میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی۔ اے میرے بیٹو جاؤ نبی کے دین پہ ڈٹ جانا، تمہارا زخم سینے پہ تو ہو، پشت پہ مجھے زخم نظر نہ آئے۔ پشت پہ زخم کب لگتا ہے؟ جب بندہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ پشت پہ زخم آیا نظر تو دودھ نہیں بخش ہوگی۔ چاروں بیٹے نبی پہ قربان ہو گئے، اور حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے جو لفظ نکلا تو وہ یہی تھا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ ہستی، ان کے بغیر کوئی حضور تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بے شک۔ حضرت حبیب مسلمہ کذاب کی قید میں ہے، مسلمہ کذاب نے کہا کلمہ پڑھ میرا، اور ان کا کلمہ تو میں محمد کی ذات کا پڑھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، اس نے ہاتھ کاٹ دیا، کہا اب پڑھ، کہا نہیں کلمہ میں محمد کی ذات کا، پاؤں بھی کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ زبان آنکھ تک کاٹ دی گئی، نکال دی گئی، زبان کاٹ دی گئی۔ گٹھڑی میں بندی لاش جب حضرت حبیب کے سامنے ہے، صحابہ کرام گٹھڑی کھول نہیں رہے کہ عورت ہے دل نہ چھوڑ جائے، اور حضرت حبیب کا اصرار ہے میں بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب گٹھڑی کھولی گئی، ہاتھ الگ، پاؤں الگ، جسم ٹکڑے ٹکڑے، بکرا بھی یوں نہیں ذبح ہوتا جیسے حضرت حبیب کو ذبح کیا گیا۔ اللہ، لیکن سلام ہے اس بہادر ماں کو، جب اپنے بیٹے کی میت دیکھی تو منہ ماتھا نہیں پیٹا، سر میں خاک نہیں ڈالی، سینہ کو بھی نہیں کی، بلکہ جو لفظ کہے آج بھی تاریخ جون کے بیان کرتی ہے۔ حضرت حبیب نے کہا لہٰذا یوم ارزاقہ، اسی دل کے لیے میں نے اسے اپنی چھاتی پر دودھ پلا کر جوان کیا تھا۔ سبحان اللہ، مجھے میرے دودھ کی قیمت مل گئی، میرا بیٹا نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اے اہل ایمان، یہ ختم نبوت کا عقیدہ اور
حفاظت. یہ کوئی صرف مولویوں کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے اندر 74 جنگیں ہوئیں، چھوٹی بڑی جنگیں ملا کر. ان 74 جنگوں میں صحابہ کے جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے. 259 صحابہ شہید ہوئے. لیکن جب ختم نبوت کے لیے جنگ لڑی گئی، جو مسلمہ کذاب سے لڑی گئی، تو اکیلی ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، صرف ایک جنگ میں. اور جس میں سے بعض مورخین نے لکھا ہے 700 صحابہ حافظ قرآن تھے، اور ان 700 صحابہ میں 70 صحابہ بدری صحابہ تھے. ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے. ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. اور ان 1200 صحابہ نے شہید ہوتے وقت دشمن کا کتنا نقصان کیا وہ بھی بتاؤں. 27,000 منکرین ختم نبوت قتل ہوئے اس جنگ میں. آپ کا 1200 نقصان ہو، 27,000 بندے قتل ہوئے. یہ عقیدہ ایمانیات سے، اور اس کا تحفظ انشاءاللہ کرتے کرتے ہم مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ تک پہنچو، رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی علیہ السلام کی جماعت تک پہنچو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر کسی جماعت نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ نبی علیہ السلام و تسلیم کے صحابہ ہے. یہ نبی کی جماعت ہی ہے. میرے پاک پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آقا کی بغلوں سے سفیدی اور نور ظاہر ہوا تو دیکھنے والے نبی کے صحابہ ہے. میرے پاک پیغمبر کا لعاب علی کی آنکھ میں لگا، مولا علی کو شفا ملی تو گواہی دینے والے صحابہ ہے. میرے پاک پیغمبر کا لعاب جناب ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا، شفا مل گئی، گواہی دینے والے پیغمبر کے صحابہ ہے. میرے پاک پیغمبر کا لعاب کھارے پانی کے کنویں میں ڈالا گیا، کنواں تا حیات میٹھا ہوا، پینے والے صحابہ ہے. میرے پاک پیغمبر نے اپنی انگلیاں پیالے میں رکھی، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. 1700 صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا. نبی کی انگلیوں کا پانی پینے والے نبی کے صحابہ ہے. میرا پاک پیغمبر کا رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، نماز کیسی تھی، دیکھنے والے صحابہ ہے. میرے پاک پیغمبر پہ وحی اترتی تھی، وحی کی کیفیت کیا ہے، دیکھنے والے صحابہ تھے. میرے پاک پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند سیدھا کھول کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، دیکھنے والے صحابہ تھے. میرے پاک پیغمبر کی دعا کی وجہ سے ڈوبتا سورج واپس پلٹا، دیکھنے والے صحابہ تھے. میرے پاک پیغمبر کی دعاؤں کا مرکز حضرت بلال حبشی کی وجہ سے سورج وقت سے پہلے طلوع ہوا، گواہی دینے والے صحابہ تھے. حضرت جابر کی کھائی ہوئی بکری کی ہڈیاں حضور کی دعا کے صدقے پھر زندہ بکری میں تبدیل ہوئی تو دیکھنے والے صحابہ تھے. چند بندوں کا کھانا سینکڑوں صحابہ نے پیٹ بھر کے کھایا پیغمبر کے لعاب کی برکت سے تو کھانے والے صحابہ تھے. میرے پاک پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اگر کسی جماعت نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ ہی تھے جو پیغمبر کے دائیں بھی رہے، بائیں بھی رہے، آگے بھی رہے، پیچھے بھی رہے. جوانیاں قربان کر دی، بچے یتیم کروا دیے، عورتیں بیوہ کروا دی، لیکن بدر کا میدان ان کی وفاؤں کی گواہی دیتے، احد کا پہاڑ ان کی وفاؤں کی گواہی دیتے، خندق ان کی وفاؤں کی گواہی دیتی ہے. یہاں تک کہ کوسوں دنیا ہو یا باہر کی موجیں ہو یا سمندر کا تلاقم ہو، دنیا کے ہر خطے میں اللہ اکبر کا اگر پیغام پہنچا ہے تو نبی کے صحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ. اور ہم جب بات صحابہ کی کرتے ہیں اس میں مولا علی شامل ہے، بے شک بے شک، اس میں سیدین حسنین کریمین شامل ہیں. بے شک ہم ہر نسبت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. بے شک
اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام اسی طرح نصیب فرمائے اور اسی خوشبودار عقیدے پہ اللہ آپ کو اور میرا خاتمہ فرمائے. آمین. آپ سب دوست اتنی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے. اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے. ہمارے ملک کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور فلسطینیوں کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہے. اللہ ان پر آسانیاں نازل فرمائے. اللہ ان کے حق میں ابابیل بھیجے. آمین. اللہ ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد اور نصرت فرمائے. آمین. اللہ اسرائیل کو نشت و نابود فرمائے. آمین. ان کو خانہ جنگی میں اللہ دھکیل دے. ان کا اسلحہ انہی پر اللہ کھول دے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجا کے مرکز مسلم کا مگر قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. تمام حضرات درود شریف پڑھ کے دعا کرو. اللہم صلی علی محمد